کی اس ویڈیو میں جو ہم بات کریں گے وہ بات کریں گے زبان کا مسئلہ اور ہجرت۔ دراصل زبان کا مسئلہ اور ہجرت ہوتا کیا ہے؟ جب آپ ہجرت کرتے ہیں کسی ملک میں تو اس ملک میں آپ کو اس کی زبان نہیں آتی۔ اگر ہم ملک کی بات کریں تو صرف ملک میں ہی ہجرت کی بات نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ ڈومیسٹکلی بھی ہجرت کرتے ہیں اور آپ کی کوئی اور لینگویج ہے، آپ کسی اور لینگویج سے بلانگ کرتے ہیں، تو جس جگہ آپ اپنی ہجرت کو کر رہے ہیں وہاں پر بھی آپ کو یہ مسائل دیکھنے کو ملیں گے۔ بیسیکلی یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ جب آپ کو کسی سے ڈسکشن کرنی نہیں آتی ہوگی، جب آپ کسی سے بات نہیں کر سکیں گے تو آپ اپنا مدعا کیسے بیان کر سکیں گے؟ تو جب ایک ملازم کسی دوسرے ملک یا کسی معاشرے میں جاتا ہے یا کسی بھی معاشرے سے اپنے معاشرے کو تبدیل کرتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی وہ مارکیٹ کو کولیپ نہیں کر پاتا یا ٹکرا نہیں پاتا یا وہاں وہ اپنا مقام کریٹ نہیں کر پاتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زبان کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی آپ کو اس علاقے کی جو زبان ہے یا اس کی جو ٹیکٹکس ہیں ان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایک بیوقوفانہ رویہ اختیار کر کے انہیں بیوقوف بنا سکتے ہیں بآسانی، جس کی وجہ سے انہیں معاشی بھی نقصان ہوتا ہے اور معاشرتی بھی نقصان ہوتا ہے اور بہت سارے اور نقصان کے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، ملک کہہ لیں یا شہر کہہ لیں یا علاقہ کہہ لیں، جس جگہ آپ ہجرت کرتے ہیں، اگر وہاں آپ کو زبان نہیں آتی تو آپ وہاں بھی ایک غلام کی طرح ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے وہاں غلامی کی زندگی کو اپروو کر لیا ہوتا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو تو ان کی زبان آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس دیکھیں بہت ساری زبان ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے سیکھ لی، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کامن پیپل لینگویج نہیں آتی۔ اگر آپ کتابوں سے بھی کوئی زبان سیکھتے ہیں تو وہ زبان وہاں کے کامن پیپل لوگ جو یعنی عام لوگ وہاں کے بول رہے ہیں ان کی طرح سے آپ بول نہیں پاؤ گے، اس طرح سمجھ نہیں پاؤ گے۔ یعنی وہ اگر اپنی لینگویج میں کوئی ٹیکنیکل ورڈز یا کوئی ٹیکنیکل چیزیں استعمال کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی، جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ جو جس معاشرے میں آپ حصہ بنیں گے، جس معاشرے میں آپ معاشی اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور معاشی اقدامات کریں گے کہ یہاں سے آپ کو معاشی وسائل حاصل ہو سکیں، وہاں آپ کو دیکھا جا سکے گا کہ وہاں آپ کے کافی نقصان نظر آتے ہیں، کافی شدید نقصان نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ مالی طور پہ آپ کو ڈچ کر سکتا ہے، فائنینشلی طور پہ ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ وہاں کی جو زبان ہے وہ تو آپ بھلے سیکھ بھی لیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ فریکوینٹلی کنڈیشن نہیں آتی آپ کے اندر جو وہاں کے لوکل لوگ بول رہے ہوتے ہیں، جو لوگوں کے بیچ میں درمیان میں بات ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک ملازم کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ملازمت حاصل کرنے کے لیے، ملازمت میں اپنا مقام پیدا کرنے کے لیے، ملازمت کے لیے وہ تمام چیزیں، اچھا موسٹلی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جی ہجرت کر جائیں، ڈیموکریٹ ہو جائیں آپ، مطلب اپنی ہجرت کر کے آپ ڈیموکریٹک کنڈیشن میں چلے جائیں گے۔ وہاں ڈیموکریٹک کنڈیشن میں جائیں گے، وہاں آپ مزید سلیوری میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کو مزید غلامی کا سامنا کرنا پڑے گا، جو کہ آپ اپنے ملک میں یا اپنے علاقے میں رہ کے آپ زیادہ اچھے سے کر سکتے تھے۔ دیکھیں ایک ایگزامپل لیتے ہیں، اگر آپ ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور گاؤں میں آپ کو سب جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور آپ کا جو ہے نام اور کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہ کمیونیکیشن لوگوں سے کرنی ہے۔ لیٹ سپوز میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر ایک لکڑی کاٹنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ لکڑی کاٹتا ہے ایک علاقے کے اندر، ٹھیک ہے، اس کی لکڑی کاٹنے کی مہارت اس علاقے میں مشہور ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ شہر سے بھی لوگ اس کے پاس لکڑی کٹوانے آتے ہیں کہ یار اس کی لکڑی بہت اچھی ہوتی ہے، کاٹتا بہت اچھی لکڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے علاقے میں ہی اپنا نام رکھتے ہوتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کا ایک لیول اپ ہو جاتا ہے، آپ ایک اچانک ایک اچھے لیول پر موو کر جاتے ہیں۔ لیکن جب آپ ہجرت کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی شہری بندے نے آپ کو بخیر کیا کہ بھائی آپ میرے پاس آ کے کام کریں گے، تو وہ پھر آپ کی مرضی کے اوپر آپ کو کام دے گا، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کسی کے پاس اپنی سروسز لے کے چلے جاتے ہیں تو وہاں آپ کو بہت زیادہ ٹیکنیکلی پرابلمز دیکھنے کو ملتے ہیں، اور یہ صرف معاشرے کے طور پہ نہیں ہوتے، یہ آپ کو اکنامیکل بینیفٹس یا اکنامیکل بیکورڈنس کی طرف بھی دھکیلتے ہیں۔ جس دن آپ نے ہجرت کی اور آپ زبان سیکھے ہوئے بھی تھے لیکن آپ کو زبان کا ٹیکنیکل سسٹم نہیں معلوم تھا، اب کیا ہوگا؟ اب جب وہ کنڈیشن ہوگی تو وہاں پر آپ کی مشکلات کا اسی دن آغاز ہو جائے گا جس دن یہ معاملات آپ کے ساتھ پیش آنا شروع ہوں گے۔
کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی شخص کو متاثر کر سکتی ہے اور کسی بھی شخص کو اشارہ دے سکتی ہے کسی بھی طرح سے. کیونکہ زبان اگر آپ وہاں کی لینگویج نہیں جانتے ہیں اور لینگویج جاننے وغیرہ آپ وہاں حصہ بن بھی جاتے ہیں اور تجارت کا حصہ بن بھی جاتے ہیں تو وہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ سے ٹیکنیکل گفتگو کریں گے, جو ٹیکنیکل ورڈز بولیں گے, تو آپ کیا ہوگا, آپ نے تو لمیٹڈ چیزیں سیکھی ہیں. ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ انگریزی سیکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت اچھی انگریزی ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہاں کے لوکل ورڈز آپ کیسے پتہ کریں گے کہ وہاں جو لوکل لوگ ورڈز بول رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو وہ کیسے ہوں گے. لیٹ سپوز آپ نے ایک اردو بہت اچھی لینگویج ہے, ہم اردو بول رہے ہیں, بہت اچھی بول رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب اس اردو کو اگر ہم بات کرتے ہیں نارمل لوگوں سے اور ہم نے کہیں سے یہ اردو سیکھ لی, لرن کر لی, اور نارمل لوگوں سے بات کرتے ہیں تو ان کی بات سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ وہ اشارہ اپنی زبان میں اشارہ دے رہے ہوں گے ایک دوسرے کو, اور جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو ملازم وہاں ملازمت کرنے جائے گا وہاں وہ اپنی سروسز کو پوری طرح انجوائے نہیں کر پائے گا یا اپنی سروسز کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ حاصل نہیں کر پائے گا. اب آپ کو وہاں کی زبان نہیں آتی تو ایک اور مسئلہ ہوگا. وہ مسئلہ کیا ہوگا کہ اخبارات ہیں, نیوز پیپر ہیں, آپ جب اس میں دیکھتے ہیں تو آپ کو جاب ملتی ہے. آپ جاب سرچ کیسے کرتے ہیں؟ جاب سرچ کرنے کے لیے اخبارات ہوتے ہیں, ویب سائٹس ہوتی ہیں. اچھا, اب بہت سارے کنٹریز ایسے ہوتے ہیں جن کی ویب سائٹ ہی ان کی زبان میں ہوتی ہیں, پرسنل زبان میں ہوتی ہیں. اب آپ ان ریسورسز تک پہنچنے کے لیے بھی آپ کو ان کی زبان کی مہارت ہونی چاہیے تاکہ آپ ایک اچھے مقام, ایک اچھے مرتبے کے اوپر فائز ہو سکیں. دیکھیں, بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے زندگی کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کسی اور کے ہاتھوں میں ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے, وہاں وسائل ڈھونڈنے ہیں, وسائل کی تلاش کرنی ہے, وسائل پر اپنا گرپ کرنی ہے, قابو ہونا ہے, قابو کرنا ہے ان وسائل کو. تو اس کے لیے آپ کو ان کی زبان آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ نیوز پیپر کے اندر جو ورڈنگ لکھی جاتی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیوز پیپرز کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ورڈنگ بہت زیادہ ہارڈ ہوتی ہے, ٹف ہوتی ہے, جو کہ آپ کے لٹریچر میں جب آپ لینگویج اس علاقے کی یا اس جگہ کی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ نہیں پڑھا پاتے, ٹھیک ہے. تو وہ الفاظ نہیں پڑھتے, وہ جملے نہیں پڑھتے, وہ فریزز نہیں پڑھ پاتے جو اس کی لینگویج کے اندر وہاں موجود ہوتے. تو پھر کیا ہوتا ہے, آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ ٹیکنیکلی ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ بہت سارے معاشی وسائل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور بہت ساری اچھی اپرچونیٹیز آپ کے لیے ہوتی ہیں اور آپ ان میں کام کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے. اس لیے سب سے بہتر سسٹم یہی ہوتا ہے کہ جس علاقے میں آپ موجود ہیں اسی علاقے کے اندر اپنی گروتھ پہ کام کریں. نہیں ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کوئی ایسا سسٹم کیجیے کہ اسی علاقے میں آپ کی جو ہے پرچار شروع ہو, اسی علاقے میں لوگ آپ کو جانتے ہوں, تاکہ اس میں ایک آپ کا ایریا وائڈ ہو جائے. جب آپ کا ایریا وائڈ ہو جائے تو آٹومیٹیکلی آپ ٹیکنیکلی اس چیز کو رسپانسیبل ہو جائیں گے اور آپ اس کو کر سکیں گے.